نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، میں آپ حضرات کے سامنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھڑا ہوا ہوں۔ اصل میں مجھے ایک جگہ جانا ہے، ایک انتقال ہو گیا ہے، وہاں سے خبر آئی ہے، بہت ضروری جانا ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے معذرت کر رہا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے اور پھر چلے جائیے گا۔ دوستو، بزرگوں، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس بحسن خوبی ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، اٹھنے اور بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی بات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ بس اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آج ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس ڈگر پر چل رہا ہے، کس نے کون سا راستہ اختیار کر رکھا ہے، کیا ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا کاروبار، ہماری کھیتی باڑی، ہمارا رزق اور ہمارا معاشرے میں تعلقات، ہمارا معاشرے میں لین دین کس بنا پر ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیا ہمارا وہی طریقہ ہے جو ہمارے آقا، ہمارے سردار خاتم النبیین فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا میں اسی ڈگر پر چل رہا ہوں، کیا میں اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہوں کہ جو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ نمونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور اللہ کے احکام کو بتایا اور چلے گئے، نہیں، آپ کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے نبی موجود ہے، آپ کو اپنے ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی موجود ہے۔ آپ ایک شادی کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرنے ہیں، محمد الرسول اللہ کی زندگی موجود ہے۔ ہر انسان، ہر چیز جو انسان کی زندگی سے متصل ہے، جو انسان کو دنیا میں کرنا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ مگر میرے دوستو، بزرگوں، بہت مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کو، اس طریقے کو، اس راستے کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہر انسان اپنے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا پڑوسی اگر میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو وہ میرا دوست ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، میں اس کے ساتھ اچھا ویوہار کروں گا، اور اگر میری اس سے دشمنی ہے تو بھول گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کیا تعلیم دے کر کے گئے تھے۔ پھر اس کا اختلاف ہے، پھر اس کی دشمنی ہے، پھر اس کے جینے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے مرنے میں
اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ کی زندگی ایک عجیب زندگی گزری ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، کوئی میرے ساتھ برا معاملہ کرے گا میں اس کے ساتھ برا ہوں، جبکہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یہی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا لین دین، ہمارے معاشرے میں زندہ رہنا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم ترقی کا ذریعہ بنیں، دنیا میں ہمارا نام روشن ہو، دنیا میں ہمارا نام لیوا ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو نبی حضرت محمد رسول اللہ جو طریقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اگر ہم عمل کریں گے، اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے، اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں تو میرے بھائی، سب کے سامنے سب کے حالات ہیں، ترقی ناممکن ہے، تنزلی کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد رسول اللہ کے بتائے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔